بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلام کا معنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور تشریحات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ آج ہمارا یہ پہلا درس ہوگا اور ہم تفسیر قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم جو ہماری طرف بھیجا ہے، قرآن کو بھیجنے کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں۔ اصل مقصد قرآن عظیم کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن میرے بندے پڑھ کر اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے جو اس میں احکام اللہ نے دیا ہیں ان احکامات پر عمل کریں۔ یہ مقصد ہے قرآن کو بھیجنے کا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کلام الہی، یہ پورا قرآن اللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے اس کے بندوں کی طرف۔ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے قرآن میں، کس کی طرف؟ بندوں کی طرف، پیغمبروں کے ذریعہ سے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دوست ہے، کسی دوست کے پاس کوئی خط بھیجتا ہے، میسج بھیجتا ہے، تو اب جس کے پاس میسج بھیجا جا رہا ہے، اگر دوست کا خط ہمارے پاس آیا ہے یا ہمارے والد کا خط آیا ہے، والدہ کا خط آیا ہے، پیغام آیا ہے، اگر ہم نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کسی سے پڑھوا کر کے اس کو سمجھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارے دوست نے پیغام کیا دیا ہے، میسج کیا دیا ہے، ہمارے والد نے، والدہ نے یا کسی نے بھی ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھ نہیں لیتے ہیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے کہ نہ جانے کیا پیغام ہے۔ اسی طرح بس یوں سمجھ لے کہ جب ہم اپنے دوست یا کسی عزیز والد اور والدہ کے پیغام کو سمجھنے میں اتنی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو پیغام ربانی ہے، میرے خالق کا، میرے رب کا، میرے معبود کا، میرے کریم کا، میرے رحمان الرحیم کا پیغام ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ پیغام۔ اب ہم اس پیغام کو برسوں سے پڑھ تو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اس پیغام میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانا کیا چاہتا ہے، حکم کیا دینا چاہتا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، یہ کیا مقصد ہے۔ تو یہ سمجھنا بندوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن سمجھنا نہیں جانتے۔ حالانکہ قرآن کا اصل مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن کا اصل مقصد پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے پورا قرآن تلاوت کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ اللہ کے ثواب کا حقدار ہے یقیناً۔ لیکن پورا قرآن پڑھنا بغیر سمجھے ایک طرف، اور صرف ایک رکوع پڑھنا سمجھ کر یہ ایک رکوع سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے، چونکہ یہ مقصد ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں اور ہم اچھی نیتیں بھی پہلے کر لیں۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم قرآن عظیم کی تفسیر سنیں گے، کوشش کریں گے کہ جو سنیں ہم یاد رکھیں، اور جو احکام اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان احکام پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے رب نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، میسج کیا دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے نا جب، تو اتنا لذت آئے گی، اتنا لطف آئے گا کہ جس کا کوئی شمار نہیں، بے پناہ لطف آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بعد میں اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے،
حضرت فضیل بن عیاض کا نام بھی ہے، بہت بڑے ولایتی درجے پر فائز تھے، لیکن ان کی پچھلی زندگی آپ دیکھیں گے تو ان کی پچھلی زندگی گناہوں سے بھرپور تھی۔ کوئی ڈاکو تھا تو کوئی عیاش تھا، کوئی چور تھا، کوئی کیا تھا، لیکن صرف قرآن کی ایک آیت کو سنا اور وہ سمجھ گئے، چونکہ وہ سمجھتے تھے تو ایک آیت کو سنا اور سمجھے، وہ دل میں اتر گیا اور اس کے بعد پھر نیکی کے راستے پر قائم ہو گئے۔ تو جو قرآن سنے اور پھر سمجھے، جو اس میں لطف ہے نا، اس کا لطف بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے یہ بات کہ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو خشوع خضوع توجہ نماز کے اندر ہماری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، دل توجہ ہماری کہیں اور ہوتی، کبھی بازاروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، مصروفیت میں ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر نا، اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے تو ہم یوں پڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع خضوع مل جائیں، توجہ حاضر ہو جائے، تو پھر ہم قرآن پڑھیں اور جو کچھ اذکار نماز ہے اس کا اگر ترجمہ یاد کر لیں اور وہ ہمیں اس کا معنی معلوم ہو، سمجھیں، تو انشاءاللہ ہمیں بہت توجہ، بہت زیادہ خشوع خضوع نماز کے اندر مل جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد۔ سب سے پہلی قرآن عظیم کی جو صورت ہے یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، بلکہ اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ سورہ فاتحہ بعض علماء فرماتے ہیں مکی بھی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ سورہ مبارکہ اتنی برکت والی ہے کہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، 2 بار نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ، 2 بار۔ اور حدیث پاک میں یہ بات روایتوں میں موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ توریت بھی پڑھ لیا، انجیل بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، زبور بھی پڑھ لیا، چونکہ سورہ فاتحہ میں تمام آسمانی کتابوں کا مضمون اس ایک صورت میں موجود ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ نام اس لیے رکھا گیا کہ فاتحہ معنی کھولنے والی، اس صورت سے قرآن کو کھولا جاتا ہے، اس سے افتتاح ہوتا ہے، اوپننگ ہوتی ہے قرآن عظیم کی، اس مناسبت سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گا۔ تو یہ صورت بڑی برکت والی ہے، بڑی شفا والی ہے اور بہت زیادہ مبارک ہے۔ پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے، اور بلکہ صرف قرآن کا نہیں، تمام آسمانی کتابوں کا مضمون اور اس کی اجمال اس ایک صورت سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس لیے آج کا پہلا درس جو ہوگا ہمارا وہ سورہ فاتحہ، اور یہ صورت بار بار پڑھی جاتی۔ اب اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ جتنی بھی نماز پڑھیں گے، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہر نماز میں آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ اس کی عظمت کی بنا پر، اور اس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کسی رکعت میں نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کی بنا پر یہ سورہ فاتحہ کو جو ہے نا یہ ہر نماز کی رکعت میں رکھا گیا ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے سے پہلے اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن کی ابتدا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ٹھیک؟ اس لیے جب بھی ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی چونکہ شیطان بہت بڑا وسوسہ ڈالنے والا ہے اور شیطان بہکانے والا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو شیطان بہکا دے گا قرآن نہ پڑھو، ہم قرآن سمجھنے جا رہے ہیں تو شیطان ہمیں ورغلا دے گا، چونکہ
नेकी की राह में जो रुकावट है ना, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन वो शैतान है और दूसरा नफ्स अम्मारा है। तो अब शैतान रुकावट ना डाले कुरान पढ़ने में, समझने में, सीखने में। इस वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह हासिल कर लोगे। जब तुम अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो फिर अब शैतान तुम्हारे इस अमल में तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। इस वजह से हम जब तिलावत शुरू करते हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माना यह है कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये भी आप तर्जमा याद कर ले। फिर अगली बात आती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह ताला का बरकत वाला नाम है। इसका माने होता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू। अर्रहमान, जो बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला। अर्रहीम, जो मेहरबान है। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का माना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माने अल्लाह के नाम से शुरू। अर्रहमान, जो बहुत रहम फरमाने वाला। अर्रहीम, जो रहमत फरमाने वाला है, मेहरबानी फरमाने वाला है, करम नवाजियाँ फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है अर्रहमानिर्रहीम। यूँ भी देख लें कि बिस्मिल्लाह शरीफ की जो फजीलत है ना, हर जायज़ काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह के माना अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए कि जिस काम में बिस्मिल्लाह ने अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है और उस काम में खैर व बरकत होती है। बिस्मिल्लाह शरीफ को यूँ तो बेपनाह अज़मतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के। तो हर काम से पहले, लेकिन काम हो जायज़, नाजायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये उसकी तौहीन है। और बाज़ सूरतों में कुफ्र भी हो जाता है, जैसे कोई शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े, ये बिस्मिल्लाह की तौहीन है, कुफ्र हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बेहतर और जायज़ काम से पहले पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह का ज़िक्र भी होता है और इस नाम की बरकत से वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। हत्ता कि बाज़ लोगों का ये जहन होता है क्या बिस्मिल्लाह बरकत के लिए पढ़ा जाता है, तो लोग क्या कहते हैं आवाम लोग कि दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ें वरना क्या होगा, दवा में बरकत होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, दवा खाएं तो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, बरकत दवा में नहीं होगी। दवा हम खाते हैं शिफा पाने के लिए, तो बरकत अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के दवा खाएंगे तो अगर शिफा ना होना भी होगा ना उस दवा से, तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह अपने नाम की बरकत से उस दवा में शिफा डाल देगा, तो हमें शिफा मिल जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसीर में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, शिद्दत की तकलीफ़ हो गई। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला पेट में बड़ी तकलीफ़ है। तो रब्बे कायनात ने वही फरमाई कि मूसा फ़लाँ जंगल में जाओ और फ़लाँ जड़ी बूटी है उसको लेकर के खा लो, पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए जंगल को में तलाश किया और जड़ी बूटी जो अल्लाह ने बताया था उसको लिया और खा लिया तो फ़ौरन आराम हो गया, ठीक हो गया। कुछ दिन और गुजर गए, एक दिन और ये मामला पेश आया कि पेट में फिर शिद्दत के साथ तकलीफ़ हुई। तो अब उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने दवा तो बता ही दिया है और मालूम था वही तकलीफ़ थी, लिहाजा गए वही जड़ी बूटी उठाया और उसको खा लिया। खाया तो पहले खाया था तो शिफा मिल गई, अच्छा हो गया। अब दोबारा जब खाया तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई पेट में, दवा वही है, बीमारी वही है, लेकिन पहले तो अच्छा हुआ और अब अच्छा ना हुआ। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये क्या माजरा है कि पहले भी दवा वही थी, बीमारी वही, और अब भी दवा बीमारी वही, पहले खाया तो शिफा अब खाया तो बीमारी। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मूसा ये दवा क्या है, दवा कुछ नहीं है, शिफा दर हकीकत मेरे नाम में है, मेरे हुक्म से शिफा मिलती है ना। दुनिया की हर शय में जहर है और उस जहर का तिर्याक मेरा नाम अक़दस है। पहले तुमने जो दवा खाई थी वो मेरे हुक्म और मेरे नाम से खाई थी, इस बार तुमने खुद ब खुद खा लिया, मैंने हुक्म ना दिया था, तो शिफा कहाँ से मिलती। तो शिफा दर हकीकत अल्लाह के नाम से रखी है, अल्लाह के हुक्म से रखी है। तो बंदा कैसे भी अच्छी से अच्छी दवा करा ले और कितने भी बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज करवा ले, शिफा उसी वक़्त मिलेगी जब मेरा रब चाहेगा, जब मेरा रब चाहेगा तो ही शिफा मिलनी है। तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें हैं। चूँकि बिस्मिल्लाह शरीफ हम रोज़ाना पढ़ते हैं और हमें हर काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ, गाड़ी चलाने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, घर से निकले बिस्मिल्लाह पढ़े, घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़े। एक तो इसकी बरकत ये होगी कि एक तो जब आपकी ज़बान पर बिस्मिल्लाह जारी हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करने वालों में आपका शुमार होगा।
پہلی فضیلت یہ ملے گی کہ آپ بار بار اللہ کا نام لیں گے، چونکہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نام سے محبت ہے تو ہم بار بار اللہ کا نام لیں گے۔ تو آپ گھر سے نکلے، کپڑا پہنے، کھانا شروع کریں، جوتا اتاریں، چپل اتاریں، آپ بستر بچھائیں، بستر پر لیٹیں، ہر کام سے پہلے کوشش کیا کریں؟ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ ان کو روکے تھوڑا دھیمی کریں آواز۔ آپ ہر کام سے پہلے کیا کریں؟ بسم اللہ شریف پڑھیں۔ سمجھ رہے نا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے، اس کی برکت میں نے بتایا کہ ایک تو اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد جس چیز میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے وہ کام نہ ہونا ہوتا ہوگا بھی تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ گھر میں داخل ہو، دوا خانے آپ جا رہے ہیں، دکان میں جائیں، جاب پہ جائیں، سواری پر بیٹھے، بسم اللہ شریف پڑھیں تو بسم اللہ شریف کی برکتیں آپ کو ملے گی اور اللہ کا ذکر کرنے والے میں بھی آپ کا شمار ہوگا۔ دوسری ایک تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا فضیلت، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، سرکار معراج میں تشریف لے گئے، بہت سارے مشاہدات کیے نا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام جنت میں گئے، جنت میں سرکار علیہ السلام نے 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسرا دودھ کی، تیسرا شہد کی، اور چوتھی نہر تھی شرابن طہورا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، شراب کی۔ وہ شراب دنیا کی نہیں، جنت کی شراب کی بات ہے، اور قرآن میں کئی جگہ جس کا ذکر آیا ہے، بندہ ایک بار پیے گا مست ہو جائے گا، ایسی شراب جنت کی ہے۔ 4 نہریں میرے آقا نے ملاحظہ فرمائی کہ جنت میں بہہ رہی ہیں۔ جنتیوں کے لیے ہیں، تو سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور ہمیں تو پتہ نہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، کہا حضور میں آپ کو لے چلتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ نہر کہاں سے جاری ہو رہی ہیں، اس کا اصل مطلب کہاں ہے۔ تو وہ فرشتہ لے کر حضور علیہ السلام کو ایک عمارت کے پاس، یعنی خوبصورت محل تھا، وہاں آیا۔ تو وہاں جب کھڑا ہوا فرشتہ حضور کو لے کر، تو دیکھا کہ اس عمارت میں جو ہے نا، اس محل میں تالا بند تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کھولو اس کو، اس فرشتے سے۔ تو اس نے کہا حضور چابی تو ہمارے پاس نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور چابی آپ ہی کے پاس ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے میرے پاس چابی ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ بسم اللہ پڑھیں، تالا کھل جائے گا۔ میرے آقا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالے کو ہاتھ لگایا اور کھل گیا۔ سرکار اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے، میرے آقا نے کیا دیکھا، اس عمارت کے اندر 4 ستون تھے، ستون کہتے پاجا، کھمبا، 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک، اب ان 4 ستونوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پر لکھا تھا، ایک ستون جس سے پانی کی نہر جاری تھی، بسم اللہ میں جو با سین میم ہے، بسم، میم کا جو دائرہ ہے نا، بسم میں میم سے، میم کے دائرے سے پانی کی نہر جاری تھی۔ دوسرا ستون جو تھا، دوسرا ستون میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، تو اس میں اللہ کا جو ہاں ہے آخر میں، وہ دائرہ ہے، اس دائرے سے جو ہے نا دودھ کی نہر بہہ رہی تھی۔ تیسرا ستون جو دیکھا، تیسرے میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، الرحمن میں جو میم کا دائرہ ہے، اس دائرے سے جو ہے نا وہ شہد کی نہر بہہ رہی تھی۔ اس کے بعد چوتھا جو ستون تھا، اس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، الرحیم کی جو میم ہے اور میم کا جو دائرہ ہے، اس سے پھر جو ہے نا شرابن طہورا کی نہر بہ رہی تھی۔ یہ خوبصورت منظر دیکھا، میرے آقا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بسم اللہ سے جنت کی نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ بتائیں ذرا، بسم اللہ شریف کے الفاظ سے جنت کی 4 نہریں بہ رہی ہیں، جس سے جنتی سراب ہوں گے۔ تو یہ حضور دیکھ کر تعجب ہی کر رہے تھے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے ندا آئی، میرے حبیب یہ بسم اللہ میرے نام کی برکت ہے، جو کوئی تمہارا غلام بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لے گا اور پڑھتا رہے گا، یقیناً وہ جنت کی 4 نہروں کا حقدار بن جائے گا، اس کا مستحق بن جائے گا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے، نہریں بھی جنت کی جو رواں ہو رہی ہیں، بسم اللہ شریف کی برکت سے رواں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، اور بسم اللہ کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، اللہ کے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگرچہ بظاہر بہت ہلکے الفاظ ہیں، اور چونکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اس لیے ہم کو مشکل لگتا نہیں ہے، باقی اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی عظمت بہت بلند ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جانتے ہوں، فرعون کا نام کس نے نہیں سنا، ہر کوئی جانتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، مردود بربخت،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ فرعون نے خدائی کے دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے محل کے جو باہری دروازہ تھا، صدر دروازہ، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے گمراہ کیا، اس نے دعویٰ خدائی کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا کی، مولا اس کو ہم نے بہت سمجھایا، نہیں مانتا، اب ہلاک فرما، اس کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یقیناً یہ فرعون تو اسی لائق ہے، اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کے محل سمیت اس کو دھسا دیا جائے، لیکن موسیٰ تو اس کی ہلاکت کی بات کر رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نام کی برکت سے میں اس کو ہلاک نہیں فرماتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فرعون کو اس محل سے باہر نکال کر کے دریا میں لے جا کر کے ڈبو دیا گیا، لیکن اس کے محل میں اس کو ہلاک نہیں کیا گیا، عذاب نہیں دیا گیا، یہ بسم اللہ شریف کی برکت سے اتنا دن وہ بچتا رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اپنے گھر کے دروازے پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیں گے، یا جو اسٹیکر وغیرہ آتا ہے وہ لا کر کے چپکا دیں گے، تو انشاءاللہ بڑی سی بڑی بلائیں بھی اس نام برکت کی وجہ سے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بسم اللہ شریف کی چونکہ ہم نے اس لیے بتایا، تفصیل کی ہمیں بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کی جب اہمیت ہمیں پتہ ہوگی تو ہم اور زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس آج آپ یہ نیت کریں بسم اللہ کے بارے میں کہ اپنا ہر کام، جائز کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طریقے سے ضرور پڑھا کریں، اور یہ اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ چلیں، شروع کریں چلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی پر سوار ہوں گاڑی چالو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی سے اترے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ، گھر سے نکلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے پڑھیں، اللہ پاک بہت خوش ہوگا، بڑی رحمتیں دے گا، بڑی برکتیں دے گا۔ تو یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا معنی تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہوا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، بعض علماء کے مطابق یعنی یہ مقرر 2 بار نازل ہوئی ہے یہ صورت، اس کی افضلیت اور اہمیت کی بنا پر۔ اور سورہ فاتحہ کی بھی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو ایک ایسی صورت کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ نے صرف آپ کو دی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ 2 نور کی بشارت دی ہے، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسری بتائیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ وہ مقدس آیات ہیں، کلام الہی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی سوا کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ اب آگے کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ الحمد کے معنی ہوتا ہے تمام خوبیاں، ساری تعریف۔ الحمد کے معنی ہوتا ہے تمام خوبیاں، تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے۔ عالم کہتے ہیں کائنات کو، عالم، اور عالم کی جمع عالمین ہے معنی ساری کائنات کا، اور رب کے معنی ہوتا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور رب حقیقی ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو رب جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام سے ابتدا کس سے فرمائی؟ الحمدللہ سے فرمائی۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے۔ جب بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیسے حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اچھا یہ کہتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے اللہ نے اپنی کلام، اپنے پاکیزہ کلام کی ابتدا فرمائی ہے الحمدللہ سے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تعلیم اپنے بندوں کو اللہ نے دیا کہ میرے بندو جب رب ہو کر اپنے کلام کی ابتدا الحمدللہ سے کرتا ہے تو تم بندے ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب تم کوئی کلام کرو تو اپنے کلام کی ابتدا الحمدللہ سے کیا کرو۔ یہ تعلیم ہے بندوں کے لیے۔ اس لیے جب ہم کوئی کلام کریں، مثلا اللہ نے ہمیں کوئی فضیلت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، اللہ نے ہماری کوئی حفاظت فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ آج میں بچ گیا، الحمدللہ گھر سے چلا تو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس طرح کوئی اچھا کلام ہونا
اس کے شروعات میں الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے, اللہ کا شکر بھی اس سے ادا ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے شکر گزار بندوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے. اور قرآن عظیم کی ان آیات اور اس مطلب اللہ کے اس کلام کی جو ہے نا تائید بھی ہو جاتی ہے. تو جب الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں, معنی بھی آپ کو میں ایک اس لیے کہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ معنی یاد کرتے جائیں. ہر نماز میں پڑھیں گے نا, تو آپ جب آپ نماز میں پڑھیں گے نا, اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, تو چونکہ بندہ جب نماز میں جاتا ہے نا تو بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. یاد رکھنا, بندہ جب نماز میں جاتا ہے تو رب سے کیا ہوتا ہے, ہم کلام ہوتا ہے. بندہ رب نماز کی حالت میں اپنے رب سے کلام کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. تو بندہ سب سے پہلے شروع کرتا ہے اپنے نماز کی ابتدا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, مالک تیرا بڑا شکر ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, پالنے والا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے جیسی ہے کہ عالمین کہتے ہیں کائنات کو. عالم کل علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہیں. 18,000. ایک عالم انسان ہے, عالم جنات ہے, عالم ملکوت ہے, عالم لاہوت ہے, عالم جبروت ہے, عالم لاہوت ہے, عالم برزخ ہے, عالم جن ہے, عالم چرند, عالم پرند, بے شمار عالم نباتات, عالم جمادات, یعنی ہم گنا ہی نہیں سکتے, ہم کو بھی نہیں معلوم ہے. ہیں 18,000 عالم. 18,000 عالم میں سب سے چھوٹا جو عالم ہے نا وہی ہمارا عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں. عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں نا. ایک عالم برزخ آپ نے سنا ہوگا, ایک عالم ارواح آپ نے سنا ہوگا. عالم برزخ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. عالم ارواح ہم یہاں ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. تو فرشتوں کا عالم الگ ہے, جناتوں کا عالم الگ ہے, عالم بالا ہے, عالم ملکوت ہے. تو 18,000 عالم ہیں, اور سب سے چھوٹا جو عالم جس کائنات میں ہم رہتے ہیں, سب سے چھوٹی بستی ہماری ہے. باقی ساری بستیاں بہت بڑی بڑی ہیں. ساری بستیاں, ایک جنت ہی دیکھ لیں آپ. جنت اتنی بڑی ہے نا کہ پوری زمین و آسمان سمیٹ کر جنت کے ایک کونے میں رکھ دیا جائے گا. ایسا لگے گا کہ جیسے میدان میں کوئی مطلب کوئی کوڑا رکھا گیا ہے تھوڑا سا, ایسا لگے گا, محسوس ہوگا. یعنی جنت دنیا کی یہ قدر ہے, اس سے کہیں گنا, ہزاروں ہزار درجہ گنا جنت کی شان ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جنت اتنی بڑی ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا تنہا مالک, تنہا رب, چلانے والا, سب کو کھلانے والا, پلانے والا. اور نظام کائنات کتنا حسین انداز سے چل رہا, ذرا غور تو کرے یار. نظام کائنات کیسے کیسے چھوٹی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں. چوٹی دیکھو تو, ہاتھی دیکھو تو, ہر چھوٹی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, اسی کو بھی کھلا, اس کو بھی وہی کھلاتا ہے. بڑی مخلوق کو دیکھ لو, اس کو بھی کھلاتا ہے. یہ کائنات کا نظام سوائے رب کے کوئی چلا ہی نہیں سکتا ہے, سوائے رب کے اور اللہ کے کوئی چلا نہیں سکتا ہے. تو وہ رب اللہ نے بتایا کہ سارے عالم اور ساری کائنات کا وہ پالن ہار ہے, پروردگار ہے, پرورش کرنے والا ہے, پالنے والا ہے. یہ اس کی شان ہے. اس کے بعد بندہ شروع کرے گا نا کلام, سب سے پہلے اللہ کی حمد کرے گا. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے خاص فرمایا اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ کلام وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن کی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا, اور رحیم کی معنی ہوتا ہے رحمت فرمانے والا. دونوں کا ہم معنی ہے, لیکن رحمان میں ایک مبالغہ کا صیغہ, مبالغہ کا معنی اس میں بہت زیادہ رحمت کا معنی ہوتا ہے. ایک انسان ہے نا, وہ بھی سخاوت کرتا ہے, مالدار ہے, سخاوت کرتا. ایک انسان ہے بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے, تو فرق ہوتا نا, سخی ہوتی ہے, ایک سخاوت کرتا ہے, ایک بہت زیادہ. ایک انسان عبادت کرتا کم کرتا ہے, ایک بہت زیادہ عبادت کرتا ہے, تہجد اشراق و چاہت پڑھتا ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ رب العالمین کی صفت الرحمن الرحیم معنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا, اور رحیم کے معنی بھی ہوتا ہے رحمت فرمانے والا, لیکن الرحمن مبالغہ کا صیغہ. اچھا, یہاں پر آپ کو ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے, تو عبد الرحمن کے بجائے اس کو رحمان پکارتے ہیں. یاد رکھنا, رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی نام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی نام ہے کہ اللہ کے سوا
کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ علماء نے حرام لکھا، حرام، اور عام طور سے لوگ بولتے ہیں۔ رحیم ایسا لفظ ہے ایک بار وہ مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ تاجدار کائنات کے لیے خود رب کائنات نے استعمال فرمایا، رؤوف الرحیم، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، تو رحیم تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحمان وہ اللہ کا خاص نام ہے، جیسے رحمان ہے، قیوم ہے، قدوس ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ سارے نام، رزاق ہے، رازق ہے، خالق ہے، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگی، اللہ کے سوا اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ، یہ اللہ نے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے، پڑھتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، قال تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے حمدنی ربی، میرے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، یعنی میں کہتا ہوں، اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو رب جواب دیتا ہے کہ حمدنی ربی، میرا بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اس نے میری تعریف کی ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہے، قال، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے، یعنی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جواب رب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی ہے، میری بڑائی اور عظمت کو بیان فرمایا میرے بندے نے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا میں نے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی عظمت ہے، ہم یہاں پڑھتے ہیں لیکن عرش کا مالک ہمیں جواب دیتا ہے، اور ہمیں اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے کہ میرے بندہ میرے تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری توصیف کر رہا۔ بتاؤ پیارے، کتنا خوش نصیب مسلمان بندہ وہ ہے کہ بندہ رب کا کلام پڑھے اور رب اس کی تعریف بیان فرمائے، اس کی خوبی کہے اور اس کو یاد کرے، یہ تو بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الرحمن الرحیم کہ معنی ہوتا بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت تو یہ وسیع موضوع ہے یار، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت، اللہ کے رحمت کے بغیر نہ کوئی شخص دنیا میں زندگی گزار سکتا، ایک سانس بھی نہیں لے سکتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر، اور اللہ کی رحمت کے بغیر آخرت میں کوئی بندہ نجات بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اگر بندہ نیک عمل بھی کرتا ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے، بغیر رحمت الہی کے کوئی بندہ نیک عمل نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ ہر حال میں ہر لمحہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اور زیادہ محتاج رہے گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، ایک روایت سنا کر بات آگے کر دیتا ہوں۔ شان رحمت الہی کی بات، الرحمن الرحیم کی شان رحمت کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان عمل لگا ہوگا، ایک بندہ اپنا نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا میزان عمل کے پاس، اور جانتے ہو اس بندے کے نامہ اعمال میں 400 برس کی نیکیاں ہوں گی، گناہ ایک بھی نہ ہوگا، نیکیاں کتنی ہوں گی؟ 400 برس کی نیکیاں تولا جائے گا، ظاہر سی بات ہے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چونکہ گناہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس میرے بندے کو میری رحمت کی طفیل جنت میں داخل کر دو، میری رحمت کی طفیل جنت میں بھیج دو۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تیری رحمت، یہ تو میری 400 سال کی نیکیاں تو میں نے نیک عمل کیا ہے، اور پھر تو کہتا کہ میری رحمت کے صدقے تو جنت میں جائے گا، تو پھر میرے نیک اعمال کس کام کے ہوئے؟ تو جب یہ بندہ عرض کرے گا نا،
تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کیا تو میری شان رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے؟ کہاں مولا چاہتا ہوں، اور تو نے تو خود فرمایا تھا جو نیک عمل کرے گا اس کو جنت دیں گے، تو ہم نے نیک عمل کیا تو مجھے جنت دے گا، اور تو فرماتا ہے کہ میری رحمت کی طفیل جنت میں داخل کر دیا جائے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل میرے بندے پھر تو میری شان رحمت کا مظاہرہ دیکھ لے۔ اب حکم ہوگا فرشتوں کو اس کا سارا نامہ اعمال 400 برس کی نیکیاں اس کو دے دو، اور اس کو حکم ہوگا کہ تم میدان محشر میں جاؤ جہاں سب لوگ حساب و کتاب کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، وہاں جاؤ، اور وہاں جب تمہارا نمبر آئے گا دوبارہ آنا یہاں پر میزان پر، پھر آنا، پھر تمہارا اعمال تولا جائے گا، اب جس کے حقدار ہوگے تمہارا فیصلہ وہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ 400 برس کی نیکیاں لے کر آئے گا، چونکہ خوش ہوگا کہ گناہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور وہاں پر تو کیا ہوگا کہ ظلم تو ہوگا نہیں، جب گناہ نہیں ہوگا تو زبردستی کسی کو تو عذاب نہیں دیا جائے گا، سزا نہیں ملے گی نا، گناہ ہوگا تو ہی سزا کا حقدار ہوگا نا، وہاں تو ظلم نہیں۔ تو پھر بندہ لے کر آئے گا محشر کے میدان میں۔ اب یہاں پر حال کیا ہوگا محشر کا؟ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج سوا میل پر ہوگا، شدت کی گرمی، پیاس کے مارے حلق سوکھ رہی ہوگی۔ اب تھوڑی دیر گزرے گا کہ وہ پیاسا ہو جائے گا، شدت کی پیاس لگے گی، اور پیاس پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے گا کہیں کوئی پانی پلا دے، کچھ پانی مل جائے۔ اب وہاں تو سب ملنے لگی ہوگی نا محشر کے میدان میں، سب تڑپ رہے ہوں گے۔ اب اتنے میں کیا ہوگا کہ وہ دیکھا گا کہ کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس پانی کا پیالہ وہ لے کر کے جا رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے ان کے پاس جائے گا، کہا اللہ کے فرشتوں مہربانی کرو ذرا مجھے پانی پلا دو، یہاں تھوڑا سی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے، دیکھ تو نہیں، میرے حال پر رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے نا نا یہاں نہیں، پانی پینا ہے تو جنت میں جانا پڑے گا، وہاں پانی ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، اور پانی تو تم کو دیا گیا، دنیا میں پی کر آ گئے، یہاں پانی نہیں، وہ بار بار التجا کرے گا، مجھ پر رحم تو کرو، تھوڑا پلا دو۔ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو یہاں پر اگر تمہیں پانی لینا ہے تو کچھ دینا پڑے گا، ایسے فری میں پانی نہیں ملے گا، یہ کچھ دینا پڑے گا۔ وہ کہے گا کیا دینا پڑے گا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا تمہارے پاس نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں نیکیاں ہیں۔ کہا یہ دینا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کتنی نیکیاں لیں گے آپ؟ تو کہیں گے اچھا چلو نیکی دکھاؤ۔ فرشتے نیکی دیکھیں گے، 400 برس کی نیکی۔ کہا ایسا کرو تم 200 برس کی نیکی دو گے تو آدھا پیالہ پانی تمہیں ملے گا پینے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو 200 برس تو بچے گی، کام چل جائے گا، پیاس کے مارے حلق سوکھ رہی ہے، کم سے کم اس سے تھوڑا تسلی ہوگی۔ 200 برس کی نیکی، 200 برس کی نیکی دے کر کے آدھا کٹورا پانی پی لے گا۔ اس کے بعد پھر فرشتے چلے جائیں گے، جب آئے گا تو اور زیادہ پیاس کی شدت محسوس ہوگی، وہاں پیاس کہاں بجے گی، اور زیادہ پھر بھاگے گا، ادھر ادھر دوڑے گا، پھر فرشتوں کے پاس جائے گا، کیا آدھا پیالہ اور پلا دیتے۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا اب کیا دیں گے، اب تو ہمارے پاس 200 برس کی نیکیاں ہیں۔ کہا وہ دو گے تو ہی ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے لے لو نیکیاں، کم سے کم پیاس تو بجے گی، اتنی تڑپ ہوگی اس کو پانی کے لیے کہ اس کو مجبوراً دینا ہی پڑے گا۔ اب دے دیا، 200 برس کی جو باقی تھی وہ بھی نیکیاں دے دی، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، پانی پی لیا، اب پیاس کیا بجھے گی، تھوڑا تسلی ہوتی ہے پھر پیاس لگ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی اب دیکھے گا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ہاتھ جوڑ کر کہے گا مولا میں نے دیکھ لیا تیری شان رحمت، پروردگار یقیناً جو بندہ جنت میں جائے گا وہ صرف تیری شان رحمت ہی سے جائے گا، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے دیکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت بھی رحم فرمائے گا اور اس بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ بہرحال اللہ کی شان رحمت بڑی عظیم، اللہ بس ہمیں ہر وقت اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو الرحمن الرحیم کا معنی ہوا جو بہت زیادہ رحمت والا اور مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا معنی ہوتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی بادشاہ، ہر شے کا مالک ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر شے عالم ہے، مخلوق ہے، سب چیز کا اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ نے ہمیں بھی اس کا مالک بنایا ہے۔ مکان ہم نے خریدا، کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے۔ اور قیامت کے دن تو وہ ہوگا کہ مجازی طور پر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، مجازی طور پر بھی آج ہم کہتے ہیں ہمارا مکان، ہماری دکان، ہماری جائیداد، وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکے گا، وہاں پر حقیقی ملکیت کے اظہار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا قیامت کے دن ہے
جہاں پر کسی کی ملکیت نہیں ہے اس کا مالک ہے، تو دنیا کیا ہے؟ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، تو ہر شے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ہے نا یوم الدین معنی ہوتا ہے انصاف کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن، اس کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، بندہ گویا کہ اس صورت میں اللہ نے اپنے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو تم میری بارگاہ میں اس طرح کا ہو، چونکہ بندہ ہی کہتا نا پڑھتا ہے، تو کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ بندہ پڑھے گا تو گویا کہ بندہ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد مانے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، چونکہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی کون ہے جو ہم عبادت کریں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں، یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، یہ بھی تو مدد ہی ہے۔ ہم جو ہے نا کوئی زمین جائیداد کا معاملہ پھنستا ہے تو وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں نا بھائی۔ آپ کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، بچے کی شادی کرنا تو دوستوں سے مدد مانگتے ہیں، قرابت داروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ مدد تو ہے نا۔ آپ پریشان حال ہو گئے تو مدد تو مانگتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نماز میں کہتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد پھر حال یہ ہے کہ ضرورت پیش آتی ہے تو آپ دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہر ایک سے مدد مانگتے ہیں، اور کھلے ہم کہتے ہیں بھائی میری مدد کو تو مجبور ہوں، کہتے ہیں لوگ۔ تو پھر کیا یہ جھوٹ ہو گیا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، امام غزالی نے لکھا ہے، جب یہ آیت کریمہ پڑھتے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں بار بار اس کو تکرار کرتے، اور اتنا روتے بعض اوقات غش کھا کر کے زمین پر تشریف لاتے۔ یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مولا تجھ سے التجا کرتا ہوں، ایاک نستعین ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان سے سب سے مانگتے پھرتے رہتے ہیں، سب سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھ سے کہتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، اللہ کی خشیت تھی۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھا دوں، دیکھیں یہاں پر لوگ کافی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، یا رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو گیا۔ یہ غلط تصور لوگوں کا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے الحمدللہ سمجھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے تفسیر سنا، الحمدللہ مانے تمام خوبیاں، ساری تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ خود کہتے ہو کہ ساری تعریف کا مالک، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، تو آپ ان کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ ہر ایک کی بندہ تعریف کرتا ہے، کوئی اچھا آدمی ہے اس کی تعریف تو کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، اپنی اولاد کی تعریف کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی تعریف کرتا ہے، گاڑی خرید کے لایا اس کی تعریف کر رہا ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ مکان بنایا اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یار بڑا خوبصورت مکان بنایا ہم نے، دوسرا بھی دیکھتا وہ بھی تعریف کرتا بڑا اچھا مکان بنایا ہے، کپڑا خرید کے لائے نا یار بڑا خوبصورت لباس ہے، کیا ہے تعریف ہے۔ ایک بار آپ کہتے ہو الحمدللہ، ساری تعریف کا مالک تو اللہ ہے، اب ساری تعریف تو اللہ کے لیے، پھر آپ ان کی تعریف ان کی تعریف یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کیا یہ غلط ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا؟ نہ، بلکہ دو چیز یاد رکھنا یہاں پر۔ دیکھیں حقیقی بات یہ ہے نا کہ تعریف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، اب یہ آپ مدد سمجھیں گے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے جب ہم اللہ سے کہیں گے مالک ساری خوبیاں تیرے لیے، تمام تعریف کا مالک تو ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری شان کتنی بلند ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہم نے کیا۔ اور دوسری ہوتا ہے انڈائریکٹ، کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا، سورج کو دیکھا، ہم نے خوبصورت منظر دیکھا، خوبصورت پہاڑ دیکھا، میں نے کہا کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا حسین باغ ہے، کتنا خوبصورت نہر ہے، کتنی خوبصورت ندیاں ہیں، چاند کتنا خوبصورت ہے، کیا کہتے ہیں ستارے کتنا چمک رہے ہیں، کتنا اچھا ہے۔ تعریف ہم چاند کی کر رہے ہیں، سورج کی، ندیوں کی، خوبصورت مناظر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ ان مناظر میں خوبصورتی دینے والا کون ہے؟
رب کائنات ہے. تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو حقیقت میں ان چاند سورج زمین کی یا یہ کیا کہتے ہیں پہاڑوں کی یا ان باغات کی تعریف نہیں، بلکہ اصل میں تعریف ان کے بنانے والے کی ہو رہی ہے، اور ان کا بنانے والا رب ہے. تو یہ ہوتا انڈائریکٹ تعریف. یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ تعریف بھی ہم رب کی کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک مکان بنا دیا، خوبصورت مکان بنایا. اب کوئی بھی آدمی آ کر کھڑا ہوا کہ مکان بڑا اچھا ہے، تو وہ تعریف تو مکان کی کر رہا ہے، لیکن مکان کی تعریف سے حقیقت میں تعریف اس کی نہیں ہو رہی ہے، مکان بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. اگر مکان بنانے والا کھڑا ہوگا قریب نہ تو بڑا خوش ہوگا اندر سے، بڑی میری تعریف ہو رہی ہے. حالانکہ تعریف اس کی نہیں کر رہا ہے، تعریف مکان کی کر رہا ہے، اور مکان نہیں خوش ہو رہا ہے. خوش کون ہو رہا ہے؟ وہ مکان بنانے والا خوش ہو رہا ہے. تو اس کو پتہ ہے یہ تعریف مکان کی کر کے حقیقت میں میری تعریف کر رہا ہے انڈائریکٹ. اسی طرح ہم جب تعریف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی، کسی کی تعریف، کسی عالم کی تعریف کر دیا، کسی شیخ کی تعریف کر دیا، اللہ کے رسول کی تعریف ہم خوب کرتے ہیں نا، تو بتاؤ ان کو بزرگوں کو یا سرکار کائنات کو تعریف کے لائق بنانے والا کون ہے؟ رب کریم ہے نا، رب کریم ہے. تو ہم جب ان بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں، اولیاء کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء صحابہ کی، تاجدار کائنات کی تعریف کرتے ہیں، تو انڈائریکٹ بالواسطہ یہ خود رب کریم کی تعریف ہوتی ہے، چونکہ ان کو تعریف کے لائق رب ہی نے بنایا ہے. ان کی تعریف در حقیقت رب کی تعریف ہے. اب یہاں جب ہم بات سمجھ لیے، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، مولا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں وہاں سب سے مدد مانگتے ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں دوستوں سے مدد مانگتے ہیں. تو یاد رکھنا جس سے ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اس کو اللہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے ہیں. یہ معبود ہے، اپنے کسی پریشانی میں دوست کے پاس گیا ذرا میری مدد کرو نا، پریشان ہوں، تو کیا ہم اس کو معبود سمجھ لیا؟ نہ، اس کو ہم اس لائق سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہم جاتے ہیں اس سے مدد مانگنے. کسی بھی صورت میں مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے. اب ہم نے اس سے مدد مانگا، یہ تو بتاؤ کہ اس کو مدد کرنے کے لائق کس نے بنایا ہے؟ جو آپ اس کے پاس جا رہے ہو، مدد کرنے کے لائق کس نے بنایا ہے؟ آپ کہو گے اس بندے کو مدد کرنے کے لائق اللہ ہی نے بنایا ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں. تو اس کو جو طاقت کس نے دی ہے مدد کرنے کی؟ اللہ نے دی ہے. کس نے بنایا ہے اس لائق؟ اگر ہم مالی مدد چاہ رہے ہیں تو مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. جسمانی مدد چاہ رہے ہیں تو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. تو اس سے مدد مانگنا یہ انڈائریکٹ بالواسطہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. اسی طرح جب ہم ایک مدد اللہ سے مانگتے ہیں، مولا ہم پریشان ہیں میری مدد فرما، تو یہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنا ہوا. اور جب ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے در پر جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ ہماری مدد کریں، ہم پریشان ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مصیبت وقت جایا کرتے تھے، پانی ختم ہو گیا، سرکار کے پاس گیا، آقا پانی نہیں ہے. حالانکہ اللہ سے دعا کر سکتے تھے وہ، لیکن طریقہ بتایا ہے کہ حضور سے مانگنا بھی در حقیقت انڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو جس کے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد اگر ہم مانگ رہے ہیں نا، تو یہ انڈائریکٹ اللہ ہی سے مدد کہلائے گی. اب ہمارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ڈائریکٹ بھی مدد تجھی سے مانگتے ہیں، انڈائریکٹ بھی مدد تجھی سے مانگتے ہیں. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مدد دینے والا تو ہی ہے. اگر ہمیں مدد مل رہی ہے تو تو اپنے بندوں میں سے کسی کے ذریعہ سے دلا رہا ہے، دلا تو ہی رہا ہے. توفیق تو دے گا تو یہ بندہ میری مدد کرے گا، ورنہ منع کر دے گا نہیں مدد کروں گا. اللہ چاہے گا تو ہی کرے گا نا. تو حقیقت میں مدد اللہ کی ہوا. بہت لیٹ ہو گیا، آپ سن لی تاکہ یہ صورت پوری ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دعا کرتا بندہ، اللہ ہمیں، یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اس کا جواب آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی احسان فرمایا ہے. ان کے راستے پر چلا، کن کے راستے پر؟ جن پر تو نے احسان فرمایا ہے. ان کے راستے پر، یعنی جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو ان کا راستہ، یا اللہ انہی راستے پر چلا. تو کیا پتہ چلا؟ یہ دعا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے بندو اس طرح میری بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ مولا مجھے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. تو جب انعام یافتہ بندوں کا راستہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، سیدھا ہوگا، صراط مستقیم ہوگا، تو ہی تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہاں انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرو. ہاں یہ نہیں کہا نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا
کن کا راستہ؟ صراط القرآن، قرآن کے راستے پر چلا، صراط الحدیث، حدیث کے راستے پر نہ، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا بہت لوگ جو قرآن کا نام لینے والے ہوں گے لیکن گمراہ ہوں گے، حدیث کا بھی نام لینے والے ہوں گے، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہیں گے، وہ گمراہ ہوں گے، ان کے راستے پر چلنے کی بات نہیں۔ کن کے راستے پر چلا؟ سوال یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، معنی بھی یاد رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، مانے اہدنا، اے اللہ ہمیں چلا، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب سوال کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے انعام کس پر کیا ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں اور انہی کے راستے پر چلیں؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے۔ سورہ نساء میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن بندوں پر ہم نے انعام کیا نا، انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت ہے، والشہدائی، اور شہداء کی جماعت ہے، والصالحین، اور اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، کس پر؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ صالحین سے مراد اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء کا راستہ نیک صراط مستقیم ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں نا، ان کا راستہ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر جو چلے گا، کس کے راستے پر؟ اولیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، وہی در حقیقت صراط مستقیم پر چلے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اور یہ صرف اہل سنت کے علاوہ کوئی نہیں چل رہا اولیاء کے راستے پر، صراط مستقیم پر کوئی نہیں چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کسی جماعت میں اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہماری جماعت اہل سنت حق ہے۔ کیوں؟ ہماری جماعت میں اللہ کے اولیاء ہیں، کسی جماعت میں اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء پر انعام کیا ہے، اور انہی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو راستہ سیدھا ہے اور سیدھا اللہ تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، اسی راستے پر چلنے کا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، اولیاء کا ہے، شہداء کا ہے، اللہ والوں کا ہے۔ تو اس راستے پر ہمیشہ چلنے کی دعا بھی کیا کریں اور اسی راستے پر چلتے رہا کریں۔ غیر المغضوبی، غیر المغضوب کہتے ہیں نہ ان لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہو، جن سے تو ناراض ہے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب ہے، المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یہودی جو انبیاء کے بغض میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا، یعنی شدت کے ساتھ یہ دشمنی رکھتے ہیں انبیاء کرام سے۔ کون؟ یہودی۔ تو مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہے، اللہ کا قہر نازل ہے۔ یہ دشمن انبیاء میں غلو انہوں نے کیا، انبیاء کے دشمنی نے میں۔ اور الضالین سے مراد بہکے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جو اپنے پیغمبر کی محبت میں اتنا بہک گئے کہ اپنے پیغمبر کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اس کو کہتے ہیں ولدالدین۔ اس سے مراد عیسائی یعنی نصرانی ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد کیا ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندو دعا کرو کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو بھٹکے اور بہکے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری تفسیر ہوگی اختصار کے ساتھ۔ اب میں واپس ترجمہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں تاکہ یہ ترجمہ کہ اس کا مفہوم آپ کو یاد رہے۔ اب جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو اس کا معنی پر دھیان کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے کی لذت محسوس ہو۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن الرحیم مانے آپ بولتے بھی جائیں نا، تھوڑا تھوڑا تو یاد رہے گا، جو بہت رحم فرمانے والا، الرحیم مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہوا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا، الرحیم مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، کیا معنی ہوا؟
قیامت کے دن کا مالک، روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو بہکے اور بھٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہماری اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں کاش یہ ہمیں یاد رہے، اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اور ہم جو ہے نا قرآن عظیم کو سمجھ